امام حسن مجتبی کو 4 یا 5 مرتبہ زہر دیا گیا۔ پہلی مرتبہ زہر کھجوروں میں دیا گیا، کھجوروں میں زہر دیا گیا، پھر شہد میں زہر دیا گیا، کبھی کھانے میں زہر دیا گیا، کبھی شربت میں زہر دیا گیا، اس طرح زہر دیا جاتا رہا۔ لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ جب آپ کو زہر دیا جاتا تو رات کو آپ تڑپتے بے چین ہوتے اور صبح کو بارگاہ رسالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے، دعا کرتے اور وہ زہر کا اثر ختم ہو جاتا۔ جب 3 یا 4 مرتبہ کا زہر اس کا اثر ختم ہو گیا تو 4 یا 5ویں مرتبہ زہر کس طرح دیا گیا کہ ہیرے کو پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا۔ ہیرا پیس کر آپ کے مشکیزے میں ڈال دیا گیا اور رات کو آپ کو پانی پینے کی حاجت ہوئی تو آپ نے وہ پانی جب پیا تو وہ ہیرے کی کنی جو تھی وہ آپ کے حلق کے اندر اتر گئی، حلق کو کاٹتے ہوئے آنتوں کو کاٹ گئی اور اب تو گھر سے نکلنے کی بھی گنجائش باقی نہ رہی۔ آپ غور کریں، ہیرا یہاں پر ابھی آگے تفصیل بیان ہوتی ہے، لیکن آپ اتنا سمجھیں کہ وہ دور اہل مدینہ کے لیے ایسا دور تھا کہ مدینے والوں کے گھر میں ہر ایک کے گھر میں بھی چراغ نہیں جل سکتا تھا، یعنی کہ لوگوں کے پاس اتنی دولت کی فراوانی نہیں تھی، تو خود کو کھانے کے لیے لوگ پیٹ بھر کر کے کھا نہیں سکتے تھے، تو دوسروں کو کھلانا کتنا مشکل، پھر کسی کو جان لینے کے لیے، کسی کی جان ختم کرنے کے لیے ہیرا پلانا وہ کسی غریب کا کام ہو سکتا تھا، عوام میں سے کسی کا کام ہو سکتا تھا؟ یقیناً یہ کام کسی نہ کسی محل سے ہوا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، اس بدبخت کا نام یزید تھا۔ سمجھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو یزید صرف قاتل حسین ہی نہیں بلکہ امام حسن کا بھی قاتل ہے یزید، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے میں آپ کو بیان کروں گا، اور بھی اس میں نام آ رہے ہیں، آگے آپ سنیں گے، لیکن توجہ سے سنیں۔ یہ ہے داستان کربلا، یہ ہے اہل بیت پر ظلم کی داستان کہ ہیرا پیس کر ڈال دیا گیا۔ کانچ کو کاٹنے کے لیے ہیرے کی کنی استعمال کی جاتی، ہیرا ایک قسم کا پتھر ہوتا ہے، جب وہ پیس کر پانی کے ذریعے جب حلق میں گیا ہوگا تو ہوگا کیا؟ تاریخ میں آتا ہے کہ امام حسن مجتبی 40 دن تک بیمار رہے اور الٹی کرتے تو اس میں آنتیں کٹ کٹ کے گرتی، اور جب پاخانہ کرتے ایک مرتبہ دیر سے آئے تو پوچھا گیا کہ تاخیر ہوئی، فرمایا کہ جب میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گیا تو میں نے کچھ ٹکڑے دیکھے، تو اپنی لکڑی سے میں نے اس کو پلٹا تو وہ میری آنتوں کے ٹکڑے تھے۔ آپ سوچیں ذرا کہ آنتیں کٹ کٹ کے نکلتی تھی، یہ شہادت امام حسن ہے۔ حصول برکت کے لیے اس کو اختصار سے بیان کیا جا رہا ہے، صرف برکت حاصل کر لیں اور پتہ ہو جائے ہماری قوم کو کہ آل نبی پہ ظلم کتنا ہوا، آل نبی کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی، صرف دنیا کی ہوس کی خاطر، صرف دنیا کے اقتدار کی خاطر، صرف دنیا کے مال و منال کی خاطر۔ وہ حضور علیہ السلام کے شہزادگان جن کے لیے حضور علیہ السلام نے سجدوں کو طویل کیا، جن کے کانوں میں اذانیں پڑی، جن کے لیے سجدے طویل کیے، جن کو اپنا پھول قرار دیا، جن کے ماتھے چومے، جن کی گردنیں چومی، جن کے منہ میں منہ ڈال کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیے، جن کو اپنی زبانیں چسائی، جن کو فرمایا کہ یہ میرے ہیں، جن کو کہا یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، جن کو کہا کہ سب کی اولادیں اس کے باپ کی پیٹ میں ہوتی ہے لیکن میری اولاد علی کی پیٹ میں ہے، فرمایا کہ میں ان کا نسب ہوں، میں ان کا عصبہ ہوں، اور قیامت کے دن سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے کہ میرا نسب باقی رہے گا۔ فرمایا یہ میرے محبوب ہیں، جو ان سے محبت کرے وہ اللہ کا محبوب ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا صرف دنیا کی ہوس میں، اقتدار کی لالچ میں۔ امام حسن مجتبی 40 دن تک، امام حسین کو جب خبر ہوئی فرمایا بھیا کس نے زہر دیا؟ آپ نے کہا کہ وہی ہے جو جس کو میں جانتا ہوں، تو اللہ بہترین انتقام لینے والا، اور وہ نہیں ہے تو صرف شبہ کی وجہ سے کسی کو قتل کرا دینا مناسب نہیں ہے۔ اور پھر جب شہادت کا وقت قریب آیا تو الٹی بار بار کرنے کی وجہ سے چہرے کا رنگ بدل گیا، تو امام حسن نے امام حسین سے پوچھا بھیا حسین بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں، میرا رنگ کیسے دکھ رہا ہے؟ تو کہا کہ آپ کا رنگ چہرے کا
हरा हो गया है, नीला पड़ गया चेहरा। कहने लगे याद है मेराज की वो हदीस जो नाना ने मेराज से आकर बयान की थी कि मैंने जन्नत में 2 महल देखे, एक सुर्ख था और एक हरा था। तो मैंने जिब्रील से पूछा ये सुर्ख और हरा किसके लिए है? तो कहा ये हसनैन के लिए है, हरा हसन का है और सुर्ख लाल हुसैन का है। तो नाना ने कहा था जब मेरा बेटा हसन शहीद होगा तो उसका चेहरा जहर की वजह से हरा हो जाएगा, और जब मेरा बेटा हुसैन शहीद होगा तो खून की वजह से उसका चेहरा सुर्ख हो जाएगा। देखो नाना की गैब की खबर अपनी आंखों से देखो। दोनों भाई एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगे, और रोते हुए फिर इमाम हसन को देखा कि चेहरे पर घबराहट थी, घबराए थे। कहने लगे भैया आप क्यों घबरा रहे? इमाम हसन से इमाम हुसैन ने पूछा आप क्यों घबरा रहे? जबकि आप तो नाना के पास जा रहे, आप तो नाना के पास जा रहे, आप तो अम्मी के पास जा रहे, आप तो नानी के पास जा रहे, आप तो जो है वो चचा जाफर तैयार के पास जा रहे, मामू कासिम और इब्राहिम के पास जा रहे, आप क्यों घबरा रहे? आप तो कहने लगे कि मैं ऐसी मखलूक को देख रहा हूँ, इससे पहले ऐसी मखलूक मैंने कभी नहीं देखी थी, और ऐसे अम्र में मैं दाखिल हो रहा हूँ, इससे पहले ऐसे अम्र में मैं कभी दाखिल नहीं हुआ था। और फिर इमाम हसन पाक ने अपने भाई को कुछ वसीयत फरमाई और सैयदा ज़ैनब को खास बुलाया और बुलाकर फरमाया ज़ैनब मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी पूरे ख़ानदान के और कुंबे की सालार काफिला तुम रहोगी, बहुत जल्द हुसैन को मारके करबला से 2-4 होना है, ज़ैनब क़यादत उस वक्त तुमने करनी है। और बहुत सी वसीयत करने के बाद बिलाखिर इमाम हसन ने 28 सफरुल मुज़फ़्फ़र को या 5 रबीउल अव्वल, 2 तारीख की कौल, 28 सफरुल मुज़फ़्फ़र या